قرآن مجید کا پارہ نمبر 24۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور صداقت کے آ جانے کے بعد اس کی تکذیب کرے؟ تو کیا جہنم میں کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ اور جو شخص صداقت کا پیغام لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ در حقیقت صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور یہی نیک عمل والوں کی جزا ہے۔ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ تاکہ خدا ان برائیوں کو دور کر دے جو ان سے سرزد ہوئی ہیں، اور ان کا اجر ان کے اعمال سے بہتر طور پر عطا کرے۔ أليس الله بكاف عبده وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ۔ اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا خدا سب سے زیادہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے ان سب کا حال دیکھا ہے جن کی عبادت کرتے ہو، کہ اگر خدا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس نقصان کو روک سکتے ہیں، یا اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس رحمت کو منع کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور کہہ دیجئے کہ قوم والو، تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنا عمل کر رہا ہوں، اس کے بعد ان قریب تمہیں سب کا حال معلوم ہو جائے گا۔ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے،
اب جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے، چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون۔ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اقتدار ہے، اور اس کے بعد تم بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب ان کے سامنے خدائے یکتا کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو بھی یہ روز قیامت کے بدترین عذاب کے بدلے میں سب دے دیں گے، لیکن ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ سب بہرحال ظاہر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کی ساری بد کرداریاں ان پر واضح ہو جائیں گی اور انہیں وہی بات اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ
بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کے زور پر دی گئی ہے، حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا تو وہ کچھ ان کے کام نہیں آیا جسے وہ حاصل کر رہے تھے. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. بلکہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے، اور ان کفار میں سے بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ ان معاملات میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا. اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سراپا تسلیم ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم تک عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین قانون نازل کیا گیا ہے اس کا اتباع کرو قبل اس کے کہ تم تک اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. پھر تم میں سے کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس کہ میں نے خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی صاحبان تقوی میں سے ہو جاتا. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. یا عذاب کے دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے دوبارہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک کردار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ہاں
تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر سے کام لیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور تم روز قیامت دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر بہتان باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، اور کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور خدا صاحبان تقوی کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے دے گا کہ کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی اور نہ انہیں کوئی رنج لاحق ہوگا۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ زمین و آسمان کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ میں رہنے والے ہیں۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی عبادت کرنے لگوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یقیناً تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہارا شمار گھاٹے والوں میں ہو جائے گا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور ان لوگوں نے واقعاً اللہ کی قدر نہیں کی ہے، جبکہ روز قیامت تمام زمین اسی کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اسی کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے، اور جن چیزوں کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں ان سے بلند و بالا تر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، علاوہ ان کے جنہیں خدا بچانا چاہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور پھر ہر نفس کو
इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वो सबके अमाल से पूरे तौर से बाखबर है। وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين اور کفر اختیار کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے خازن سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو آیات رب کی تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو سب کہیں گے کہ بے شک رسول آئے تھے، لیکن کافرین کے حق میں کلمہ عذاب بہرحال ثابت ہو چکا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، تو کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو کہ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے خزانے دار کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، لہذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر خدا ہے کہ اس نے ہم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے اور ہمیں اپنی زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں آرام کریں، اور بے شک یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم دیکھو گے کہ ملائکہ عرش الہی کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف ایک ہی آواز ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ خدائے عزیز و علیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔
وہ گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید عذاب کرنے والا اور صاحب فضل و کرم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے اور سب کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ اللہ کی نشانیوں میں صرف وہ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں، لہذا ان کا مختلف شہروں میں چکر لگانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور اس کے بعد والے گروہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے گرفتار کر لیں، اور باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کیا ہے کہ حق کو اکھاڑ کر پھینک دیں۔ تو ہم نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح تمہارے پروردگار کا عذاب کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد معین ہیں، سب حمد خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور صاحبان ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں کہ خدایا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے، لہذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کا اتباع کیا ہے، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ پروردگار انہیں اور ان کے باپ دادا، ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح افراد ہیں، ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا انہی پر رحم کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ بے شک ان لوگوں نے کفر اختیار کیا، اس روز قیامت پکار کر کہا جائے گا کہ تم خود اس طرح اپنی جان سے بیزار ہو، خدا کی ناراضگی بڑی ہے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر اختیار کر لیتے۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ وہ لوگ کہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ زندگی عطا کی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیا ہے، تو کیا اس سے بچ کرنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالكفر
العلي الكبير. یہ سب اس لیے ہے کہ جب خدا واحد کا نام لیا گیا تو تم لوگوں نے کفر اختیار کیا، جب شرک کی بات کی گئی تو تم نے فوراً مان لیا، تو اب فیصلہ صرف خدا بندوں بزرگ کے ہاتھ میں ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وہی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانی دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لہذا تم خالص بات کے ساتھ خدا کو پکارو، چاہے کافرین کو اتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے، وہ اپنے بندوں میں سے اس پر کرتا ہے، اپنے حکم سے بھی نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس دن سب نکل کر سامنے آ جائیں گے اور خدا پر کوئی بات مخفی نہیں رہ جائے گی۔ آپ کس کا ملک ہے؟ بس خدا واحد قہار کا ملک۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور آج کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے گا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے جب دم گھٹ گھٹ کر دل منہ کے قریب آ جائیں گے اور ظالمین کے لیے کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش والا جس کی بات سنی جائے۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے باخبر ہے۔ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. کیا لوگ زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ اس سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے جو ان سے زیادہ زبردست قوت رکھنے والے تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے، پھر خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لیا اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کیا، تو پھر خدا نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں
اور روشن دلیل صاف ہدایت إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ تو اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان کو کہہ دیا جو ان پر ایمان لے آئے ان لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر ہوتا ہے۔ وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ اور فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کا خاتمہ کر دوں اور یہ رب کو پکارا، مجھے خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دیں اور زمین میں فساد برپا کر دیں۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے تمہارے پروردگار کی پناہ حاصل کر رہا ہوں ہر اس متکبر کے مقام میں جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے یہ کہا کہ کیا تم کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی دلیل لے کر آیا ہے، اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے ساتھ ہوگا، اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے ڈرا رہا ہے وہ مصیبتیں تم پر نازل بھی ہو سکتی ہیں۔ بے شک اللہ کسی سے کرنے والے اور جھوٹ کی رہنمائی نہیں۔ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ میری قوم والوں، بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے، لیکن اگر تمہارے ساتھ آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں عقل مندی کے راستے کے علاوہ اور کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں۔ قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور ایمان کرنے والے شخص نے کہا کہ اے قوم، میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں تو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم الله يريد ظلا للعباد۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد والوں جیسا حال، اور اللہ یقین اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ يا قوم إني أخاف عليكم يوم
التناد اور اے قوم، میں تمہارے بہانے فریاد کے دل سے رہا ہوں۔ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد جس دن تم سب پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح خدا زیادہ کرنے والے اور شک کی محتاج انسانوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو لوگ آیات الہی میں بحث کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے، وہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں، اور اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک قلعہ تیار کر کہ میں اس کے اسباب تک پہنچوں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ جو آسمان کے راستے ہیں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا اور اسے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ اور جو ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے قوم والو میرا اتباع کرو تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ قوم والو یاد رکھو کہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ کوئی برائی کرے گا اسے ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے صاحب ایمان بھی ہو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہاں بلا حساب رزق کیا جائے گا۔ ويا قوم ما بي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار۔ اور اے قوم والو آخر میں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت
دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں خدا کا انکار کروں اور انہیں اس کا شریک بناؤں جن کا کوئی علم نہیں ہے. میں تم کو اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو صاحب عزت اور بہت زیادہ رحمت والا ہے. ترى أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. بے شک جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کی بازگشت بالآخر اللہ ہی کی طرف ہے اور زیادتی کرنے والے ہی دراصل جہنم والے ہیں. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. پھر انقریب تم اسے یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک وہ تمام بندوں کے حالات کا خوب دیکھنے والا ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللہ نے اس پر مومن کو ان لوگوں کی چالوں کے نقصانہ سے بچا لیا اور فرعون والوں کو بدترین عذاب میں گھیر لیا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کرو. وإذ يتعاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑے کریں گے اور کمزور لوگ مستقبل لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تو کیا تم جہنم کے کچھ حصے سے بھی ہمیں آ سکتے ہو، ہمارے کام آ سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. تو استکبار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے خازنوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے پکارو کہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانی لے کر نہیں آئے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آخر جواب ملے گا، پھر تم خود ہی آواز دو، حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ثابت ہو. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا
ويوم يقوم الأشهاد. بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گواہ کھڑے ہوں گے. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ظالمین کے لیے کوئی معذرت کار نہ ہوگی اور ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہوگا. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے. هدى وذكرى لأولي الألباب. جو کتاب مجسمہ ہدایت اور صاحب عقل کے لیے نصیحت کا سامان تھی. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے اور اپنے حق میں استغفار کرتے رہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کے رحم کی تصدیق کرتے ہیں. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. بے شک وہ خدا کی طرف سے آنے والی دلیل کے بغیر خدا کی نشانیوں میں بحث کرتے ہیں. ان کے دلوں میں بڑائی کے خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی پناہ طلب کریں کہ وہی سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بے شک زمین اور آسمان کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بھی نہیں جانتی ہے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. یاد رکھو کہ اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی بدکاروں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایمان نہیں رکھتی ہے. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً جو لوگ میری بات سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے. وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریہ نہیں کرتی ہے. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو کدھر بہکے جا رہے ہیں. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اس طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں
لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو عمارت قرار دیا ہے اور تمہاری صورت کو بہترین صورت بنایا ہے اور تمہیں رزق عطا کیا ہے. وہی تمہارا پروردگار ہے تو عالمین کا پالنے والا کس قدر برکتوں کا مالک ہے. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا تم لوگ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو کہ ساری تعریف اسی عالمین کے پالنے والے خدا کے لیے. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کے قابل بنائے ہوئے ہو، کہ میرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا گزار نہ رہوں. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر زندہ رکھتا ہے کہ تب پہنچو، پھر بوڑھے ہو اور تم میں سے بعض کو پہلے اٹھا لیا جاتا ہے اور تم کو اس لیے زندہ رہتا ہے کہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں عقل بھی آ جائے. الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہی وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، پھر جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو آیات الہی کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ آخر کہاں پہنچے جا رہے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. جن لوگوں نے کتاب اور ان باتوں کی تکذیب کی جن کو ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، ان قریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. میں توق اور زنجیریں ڈالی جائیں گی اور انہیں کھینچا جائے گا في الحميم ثم في النار يسجرون. گرم پانی میں اور اس کے بعد ٹھنڈ میں چھوڑ دیا جائے گا. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. پھر یہ کہا جائے گا کہ اب وہ کہاں ہے جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے؟ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. خدا کو چھوڑ کر
کے پہلے کسی کو نہیں پکارا کرتے تھے، اور اللہ اسی طرح کافر کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ ذلكم ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔ کر دیا ہے کہ تم لوگ زمین میں باطل سے خوش ہوا کرتے تھے اور اکڑ کرتے تھے۔ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو، کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا۔ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے، پھر آپ مجھے بات کی دے رہے ہیں، ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلا دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اٹھا لیں گے، تو بھی وہ پلٹا کر یہی لائن گے۔ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اور بعض کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے، اور رسول کے امکان میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا کی اجازت ہے کوئی معجزہ لے آئے، پھر جب حکم خدا آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، اور اس وقت اہل باطل ہی سارے۔ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے چوپائے کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، جن میں سے بعض پر سفر کرتے ہو اور بعض کو کھانے میں استعمال کرتے ہو۔ ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون۔ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منافع ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم ان کے ذریعے اپنی دلی مرادوں تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور مچھلی پر سوار کیا جاتا ہے۔ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون۔ اور خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کس کس نشانی سے انکار کرو گے؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر کی ہے کہ دیکھتے کہ ان پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جو ان کے مقابلے میں اکثریت میں تھے اور زیادہ طاقتور بھی تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے، لیکن کچھ بھی کمایا تھا، کچھ کام نہ آیا اور مبتلا عذاب ہو گئے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ان کے پاس رسول معجزات لے کر آئے تو اپنے علم کی بنا پر ناز کرنے لگے، اور نتیجے میں جس بات کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے انہیں اپنے گھیرے میں فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ پھر جب
ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدا یکتا پر ایمان لائے ہیں، جن کا شرک کیا کرتے تھے سب کا انکار کر رہے ہیں۔ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ عذاب کے دیکھنے کے بعد کوئی ایمان آنے والا نہیں تھا۔ یہ اللہ کا مستقل طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں گزر چکا ہے، اور اسی وقت خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حام تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ خدا رحمان الرحیم کی تنزیل ہے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اس کتاب کی آیت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہے۔ بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ قرآن بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے، لیکن اکثریت نے اس سے اعراض کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بہراپن ہے، اور ہمارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کریں۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن میری طرف برابر بھی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، لہذا تم کہ استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو، اور مشرکوں کے ہاتھ پر افسوس ہے۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا ہے اور اس کا مثل قرار دیتے ہو جو کہ وہ عالمین والا ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دے دیے ہیں اور برکت کر دی ہے، اور 4 دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کر دیا ہے جو تمام طلبکاروں کے لیے مساوی کر سکتا ہے۔ ثم استوى إلى السماء
اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھواں تھا اور اسے اور زمین کو حکم دیا ہماری طرف آؤ، تو دونوں نے عرض کی کہ ہم ذات حاضر ہیں۔ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ آسمانوں کو 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے معاملے کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دیجیے کہ ہم نے تم کو ویسی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد و ثمود پر نازل ہوئی تھی۔ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب ان کے پاس سامنے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا، ہم تمہارے احکام قبول کرنے والے نہیں۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ پھر قوم عاد نے زمین میں ناحق بلندی اور بڑھتی سے کام کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ تو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ حال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو ہم نے بھی ان کے اوپر عزت آندھی کو ان کی نحوس کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کے عذاب کا مزہ کھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا ہے، وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے۔ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون۔ اور قوم ثمود کو بھی ہم نے ہدایت دی، لیکن ان لوگوں نے ابراہیم کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا، تو ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقوی کرنے والے تھے۔ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون۔ خود ہم کی طرف حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے
آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ اور وہ اپنے آقا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویا عطا کی ہے، اور تم سے پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے، اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ اور تم اس بات سے پرخوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور پوست گواہی نہ دے دیں، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر بھی نہیں ہے۔ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين۔ اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، اور تم خسارہ والے ہو گئے۔ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين۔ اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر معذرت نہ چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیے تھے، انہوں نے اس کے پچھلے تمام امور کی نظر میں آراسا کر دیے تھے، اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جنات کے گروہوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارہ والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب آئے۔ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بدترین سزا دیں گے۔ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ جان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے، جس میں ہمیشگی کا گھر ہے، جو اس بات کی سزا ہے یہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہم نے جنات اور انسان کے ان لوگوں کو دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دے دیں، اور اس طرح وہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
التي كنتم توعدون. نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا رہا ہے. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها تدعون. زندگی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جن کی طلب کرو. نزلا من غفور رحيم. بہت زیادہ بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تمہاری ضیافت کا سامان ہے. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے گزاروں میں سے ہوں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو کہ اس طرح اس کے تمہارے درمیان دعویٰ ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اور ہمیشہ سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ اس کی سزا اور سب کا جاننے والا ہے. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اور اسی خدا کی مثالوں میں رات و دن اور آفتاب و مہتاب ہے، لہذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر واقعاً اس کی اطاعت کرنے والے ہو. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. پھر اگر یہ لوگ عکس کام میں لے جو لوگ پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اور اس کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ کر رہے ہو اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لہلہانے لگی اور اس میں نشو و نما پیدا ہو گئی. بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی وہ کو زندہ کرنے والا بھی ہے اور یقیناً وہ شے پر قادر ہے. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه
تعملون بصير. بے شک جو لوگ ہماری آیات میں دیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں. سوچو کہ جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف و خطر نظر آئے. تم جو چاہو عمل کرو، وہ ہمارے تمام اعمال کرنے والا ہے. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. بے شک جن لوگوں نے قرآن آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے اور یہ ایک آخری مرتبہ ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جس کے قریب سامنے یا پیچھے کسی طرف سے اب ہی نہیں سکتا کہ یہ خدا حکیم حمید کی نازل کی ہوئی کتاب. لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی کہا جاتا ہے یہ سب آپ سے پہلے والے رسول سے کہا جا چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہے. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. اور اگر ہم اس قرآن کو عجم میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں اور یہ عجمی کتاب اور عربی انسان کا رب کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے کہ یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے شفا اور ہدایت ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے کام میں بڑا پن ہے. وہ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے اور ان لوگوں کو بہت دور سے پکارا جائے. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. اور انہوں نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی جھگڑا دیا گیا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ہو گئی ہوتی تو اب کے درمیان فیصلہ کر دیا ہوگا. یقیناً یہ بڑے بے چین کر دینے والی شک میں ابتلا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برا کرے گا اس طرح سے داری خود ہی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. صدق اللہ العلی